بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی سیرت کمیٹی یہ مشترکہ اعلامیہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و مبرہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حیات بعد الموت، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کو حق سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول سابقین پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں۔ ہم نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خواب و فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی جملہ اولاد کرام، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیوں اور تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور انہیں خلیفہ اول بلا فصل، سیاسی اور روحانی خلیفت اور رسول برحق مانتے ہیں۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر الفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثانی برحق، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثالث برحق اور مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اربع برحق، رابع برحق جانتے ہیں۔ اسی ترتیب سے ان میں افضلیت تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محفوظ ہیں۔ تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کی بھی عزت و عظمت کے خلاف اشارے، کنائے، تعریض و توریہ یا سرات کے ساتھ تان و تشنیع کرنے والے کو خارج از اہل سنت سمجھتے ہیں۔ اس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بغض رکھنے والے ہر شخص کو خارج از اہل سنت سمجھتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کف لسان، خاموشی اور ان کے فضائل و مناقب کے بیان کو شعار ایمان نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ تمام عقائد اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ کرام، جملہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، امام اعظم ابو حنیفہ متوفی 150 ہجری، امام مالک متوفی 179 ہجری، امام محمد بن ادریس الشافعی متوفی 204 ہجری، امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش متوفی 464 ہجری، حضرت امام بن محمد غزالی متوفی 505 ہجری، حضرت غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی متوفی 561 ہجری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری متوفی 633 ہجری، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی متوفی 638 ہجری، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی متوفی 973 ہجری، حضرت شیخ احمد سعدی مجدد الفسانی متوفی 1034 ہجری، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی 1052 ہجری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی 1176 ہجری، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی 1239 ہجری، امام اہل سنت امام عاشقاں حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی متوفی 1340 ہجری، فاتح قادیان حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1356 ہجری، موڑا شریف حضرت خواجہ قاسم موڑوی المعروف بابا جی متوفی 1362، محبوب العارفین حضرت پیر غلام محی الدین غزنوی متوفی 1395 ہجری، ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی 1418 ہجری، شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی متوفی 1438 ہجری، اجمعین جیسے اجلہ علماء مشائخ سے ثابت ہیں۔ ان عقائد کا تفصیلی بیان اہل سنت و جماعت
کہ عقائد کی کتب مطہرہ میں موجود ہے۔ پوری امت مسلمہ کی طرح علماء مشائخ اعظام اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے مسلمانان ریاست کی قدیمی دینی تنظیم مرکزی سیرت کمیٹی دوسرے علماء مشائخ کنونشن سے اعلامیہ کی صورت میں جاری کیا گیا ہے، تاکہ اس پرفتن دور میں تمام عوام و خواص اور عوام الناس کے لیے سند و ذریعہ نجات رہے۔ نیز کوئی بھی ان عقائد حقہ کے برخلاف عقیدہ رکھے، مرکزی سیرت کمیٹی اور اہل سنت و جماعت کے ایسے افراد کے ساتھ کوئی تعلق اور ان سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ساتھ اہل سنت کے علماء کرام مشائخ اعظام کے درمیان کسی بھی علمی معاملہ پر اختلاف کی صورت میں جید علماء کرام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے، جو علماء کمیٹی کی جانب سے حتمی رائے آنے سے پہلے اہل سنت کے علماء اور عوام اپنی رائے نہ دیں اور نہ سوشل میڈیا پہ کسی کے خلاف بھی کوئی برائی پھیلائیں۔ علماء کرام مقامی سطح کے مسائل مقامی جھگڑے تھانہ کچہری کی بجائے مساجد میں حل کرنے کی کوشش کریں اور نوجوانان کی کردار سازی کریں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاس ہونے والے ناموس صحابہ اہل بیت اطہار بل پر عمل درآمد کیا جائے اور اس کو آزاد کشمیر اسمبلی سے بھی منظور کیا جائے۔ آزاد کشمیر سمیت پاکستان ناموس صحابہ کرام کے حوالے سے زبان درازی کرنے والے ملعون افراد کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی کی جائے۔ آپ سب کو یہ اعلامیہ منظور ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام حضرات کا علماء مشائخ کا بہت شکریہ۔